جی بالکل، ایڈز ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اسی سلسلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب موجود ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سٹی 42 کے لیے ٹائم نکالا. سر میرا پہلا سوال ہے، ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ ایچ آئی وی اور ایڈز میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی ایچ آئی وی اور ایڈز میں ہم میڈیکل گراؤنڈ پہ اس کو جب لیب کے رزلٹ پہ کہتے ہیں CD4 کاؤنٹ کراتے ہیں ہم پیشنٹ کا. یہ ایک قوت مدافعت کے سیلز ہوتے ہیں. اگر کاؤنٹ 200 سے کم آئے تو ہم کہتے ہیں جی یہ ایچ آئی وی سے ایڈز میں کنورٹ ہو گیا پیشنٹ. نارملی جو 1500 سے 1700 تک رینج ہوتی ہے اس میں اگر پیشنٹ کے ویلیوز آئیں تو ہم کہتے ہیں یہ ایچ آئی وی ہے اور یہ سیف ہے اور اس کو جو ڈرگز دے رہے ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کن علامات سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈز ہیں اور آپ کو فوری اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ علامات بالکل وائرل انفیکشن جیسی ہوتی ہیں، جیسے جسم میں تھکاوٹ رہنا، آپ کو بار بار انفیکشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بخار ہوا تو وہ نارمل اینٹی بائیوٹک سے ختم نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس طرح پھر آپ کی ایکسپوجر کی ہسٹری بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ نے کوئی دانت نکلوایا کسی غیر مستند جگہ سے، بلڈ ٹرانسفیوژن کی ہسٹری ہے، انجیکٹیبل کی ہسٹری ہے، کویک کے جانے کے پاس آپ چلے گئے ہیں وہاں کی ہسٹری ہے، تب آپ پھر دیکھیں کہ آپ کو اس کے بعد یہ سمٹمز آ رہی ہیں. اور 8 سے 10 سال لگتے ہیں. ونس آپ کا ایکسپوجر جب ہوتا ہے اس کے 8 سے 10 سال کے بعد آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں جب آپ کی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے اور آپ کو بہت علامات آتی ہیں. تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ جس طرح اگر آپ کے ایکسپوجرز ہیں اس طرح کے، تو اینولی اس کا آپ ٹیسٹ کراتے رہیں. ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے گا کہ گزشتہ 5 سالوں میں کتنے شہر لاہور میں مرد اور خواتین کو ایڈز ہوئے اور ان میں بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ لاہور میں ہمارے پاس اس وقت جو ہے 2900 لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں اور یہ دوائی لے رہے ہیں ہمارے پاس. اور ان میں جو میل ہیں اور فیمیل 566 ہیں 2900 میں سے، یعنی کہ باقی جو 2200 کے قریب سارے میلز ہیں. اور 158 جو ہیں بچے ہیں اس میں، جو کہ فیمیل سے جن سے برتھ ہوئی. لیکن ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں PPTCT جو مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں اور ان کی سیف ڈلیوریز کراتے ہیں. اگر فیمیل کو ہے تو پھر اس کی سیف ڈلیوری ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال میں ایڈز کے کیسز میں اضافہ ہوا یا پچھلے سال جو ایڈز کے کیسز ہے اس میں زیادہ اضافہ تھا شہر لاہور میں؟ اگر آپ اس کو پریسائزلی میں اگر بات کروں تو ہوتا یہ کہ جو پوٹینشیل رسک پہ جو لوگ ہیں، آپ جتنے زیادہ ان کے ٹیسٹ کریں گے آپ کو اتنے زیادہ کیسز ملیں گے. اب اس سال اگر ہم کہیں تو ہم نے سب سے زیادہ ان کے ٹیسٹ کیے ہیں تو آپ کو کیسز بھی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو وہ تو اب پورے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ 2 لاکھ لوگ ایڈز ان کو ہے، ایسٹیمیٹس ہیں. لیکن آپ پنجاب میں دیکھ لیں تو آلموسٹ ہمارے پاس 12,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں. اس کا مطلب باقی لوگ ان ایکسپلورڈ ہیں. تو آپ جتنے زیادہ ٹیسٹ کریں گے اتنے زیادہ کیسز آئیں گے. اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایڈز بڑھ گیا ہے، ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ لوگوں میں پتہ چل گیا کہ یعنی زیادہ ٹیسٹ اس سال ہوئے ہیں، اس وجہ سے زیادہ ایڈز ہوئے ہیں ٹیسٹ کی وجہ سے. ہاں جی بالکل. اچھا سر، میرا سوال ایک یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت سے اداروں کو مسائل کا شکار ہوئے ہیں، کیا یہ پروگرام بھی کرونا کی وجہ سے متاثر ہوا اور کیا مشکلات آپ کو پیش آئی ہیں؟ دیکھیں ایڈز کے پیشنٹ جو ہیں ان میں امیونٹی کا لیول کم ہوتا ہے. تو ہم نے تمام SOPs کو فالو کیے. میڈم منسٹر کی اسٹرکٹ ہدایات تھیں. PPs پہنچائے، گلوز پہنچائے. اور ان کو دوائی کا سب سے بڑا ایشو تھا، ہم نے لوگوں کو کوریئر سروس کے تھرو تاکہ وہ کم سے کم سینٹرز میں آئیں دوائی پہنچائی. اور ہمارا پروگرام اگر آپ کہہ لیں کہ ڈیفینیٹلی آپ کا جو پیشنٹ لوڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے کووڈ میں، تو ہمارا بھی کم ہوا. لیکن ہم نے پھر بھی لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ میڈیسن پہنچا کے کمپلائنس ہم نے کی ہے. ٹھیک ہو گیا سر، یہ بھی بتائیے گا کتنے ایچ آئی وی کے پیشنٹس اس پروگرام کے تھرو آپ سے دوائیاں لے رہے ہیں اور کیا کوسٹ پہ آپ ان کو دوائیاں دے رہے ہیں ایچ آئی وی پیشنٹس کو؟ جی بالکل، یہ کاسٹ فری ہے. بالکل 1 روپے کسی کو چارج نہیں کرتے ہیں دوائی سے لے کے ٹیسٹوں تک. اور اس وقت 12,000 پیشنٹ جو ہیں پورے پنجاب میں ہمارے پاس ایکٹیو آن ٹریٹمنٹ ہیں جو دوائی لے رہے ہیں اور بالکل فری. بلکہ کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو ان کو راشن وغیرہ بھی دیتی ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کو کوئی علامات ہیں، ابھی آپ نے بتایا کہ دوائیاں بالکل فری ہیں، تو ہمیں بتائیے گا اگر ناظرین کسی کو بھی علامات فری ہو رہی ہیں تو کہاں کہاں پر آپ کے سینٹرز بنے ہیں، وہاں جا کر وہ اپنا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں اور فری دوائیاں بھی لے سکتے ہیں؟ اس وقت لاہور کی اگر بات کروں تو 5 ہسپتالوں میں ہمارے جو ہیں سینٹرز بنے ہوئے ہیں، جس میں میو ہاسپٹل ہے، جنا ہاسپٹل ہے، سروسز ہاسپٹل ہے، شوکت خانم ہاسپٹل ہے.
تو یہ ان جگہوں پہ ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اور آپ جا کے یہاں سے بالکل فری آف کاسٹ جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، مجھے بتائیے گا جب آپ اس پروگرام کے تھرو جب آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا مسائل آپ کو پیش آتے ہیں، کس کس طرح سے بیسک جو لوگوں کو غلط فہمیاں ایچ آئی وی ایڈس کے بارے میں پھیلی ہیں، تو کیا کیا مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں اس پروگرام کے دوران؟ دیکھیں، جو سوشل سٹگما جو اٹیچڈ ہے ایڈس کے ساتھ، وہ سب سے بڑی ہنڈرنس ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اونلی جو ہے وہ جنسی تعلقات کی وجہ سے پھیلتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت لاہور میں اگر آپ کہیں یا پنجاب کی بات کریں تو 38% لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ آئی وی ڈرگ یوزرز ہیں۔ اس میں جو میل اور فیمیل سیکس ورکرز ہیں ان کی تعداد جو ہے آلموسٹ 4 to 5% اونلی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی چیزوں سے ایڈز زیادہ پھیلتا ہے۔ جو جنسی تعلقات بھی ایک ریزن ہوتے ہیں، لیکن 50 to 60% کیس میں جنسی تعلقات ریزن نہیں ہوتے ہیں، اور ریزنز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سٹگما ہے کہ یہ جی جس کو ایڈز نکلا تو اس کا مطلب وہ بندہ جو ہے وہ غلط تھا یا وہ اس کے جنسی تعلقات تھے، یہ بات غلط ہے۔ اس کو اور چیزوں سے بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ دانت نکلوا لیا ہے یا بلڈ ٹرانسفیوژن ہے یا باقی چیزیں۔ سر اس سے ایک اور سوال میں آپ سے لیتا ہوں کہ ایک سٹگما جس طرح بتا رہے ہیں یہ بھی بنا ہوا ہے، جس طرح کرونا ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے، لوگوں میں غلط فہمی ہے جی کہ اس کو ایک ایڈز ہے اس سے دوسروں کو بھی پھیل سکتا ہے، دوسرا جس ماں کو ایڈز ہے اس کے بچے کو بھی لازمی ایڈز ہوگا، اور ایڈز جس کو ہو گیا اس کی موت فوراً ہو جانی۔ یہ تین جو چیزیں غلط فہمی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایڈز جو ہے بالکل آپس میں گلے ملنے سے، ہاتھ ملانے سے یا کھانا کھانے سے بالکل نہیں پھیلتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ماں سے بچے کو جو ہے وہ اگر ماں کو ایڈز ہے، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اس کا وائرل لوڈ ہم خاص لمٹ پہ لے کے جاتے ہیں، اور اس کا بچہ جب ہم سی سیکشن اسپیشلی اس کا کراتے ہیں اپنے ٹرینڈ لوگوں سے، تو وہ بچے کو ایڈز نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کو دائی سے یا ایسی جگہوں سے آپ اس کا ڈیلیوری کرائیں گے تو اس کے ایڈز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل 100% ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے ماں سے بچے کو اگر آپ سیف ڈیلیوری کرا لیں۔ جی بالکل، ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑا تفصیلی سے ایڈس کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی علامات محسوس ہوں تو فوری جو 5 ہسپتال انہوں نے آپ کو بتائے ہیں، میو ہسپتال، سروس ہسپتال، جناح ہسپتال اور شوکت خانہ ہسپتال، وہاں جائیں، وہاں پہ ٹیسٹ بھی بالکل فری ہیں اور آپ کو دوائیات بھی بالکل مفت دی جاتی ہیں، اور اس ایڈس سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہی ہے۔ جی